السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1084۔ میں نے عبد الرحمن بن یزید سے سنا، وہ کہتے تھے کہ ہمیں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے منا میں 4 رکعت نماز پڑھائی تھی، لیکن جب اس کا ذکر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر کہنے لگے کہ میں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منا میں 2 رکعت نماز پڑھی ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی میں نے 2 رکعت ہی پڑھی ہے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی 2 ہی رکعت پڑھی تھی۔ کاش میرے حصے میں ان 4 رکعتوں کے بجائے 2 مقبول رکعتیں ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1085۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ساتھ لے کر تلبیہ کہتے ہوئے ذی الحجہ کی 4 تاریخ کو مکہ میں تشریف لائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کے پاس ہدی نہیں ہے وہ بجائے حج کے عمرہ کی نیت کر لے، اور عمرہ سے فارغ ہو کر حلال ہو جائیں، پھر حج کا احرام باندھے۔ اس حدیث کی مطابقت عطا نے جابر سے کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1086۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کیا تھا کہ عورتیں 3 دن کا سفر ذی رحم محرم کے بغیر نہ کریں۔ ابو اسامہ نے کہا ہاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1087۔ آپ نے فرمایا عورت 3 دن کا سفر اس وقت تک نہ کرے جب تک اس کے ساتھ کوئی محرم رشتہ دار نہ ہو۔ اس روایت کی مطابقت احمد نے ابن مبارک سے کی، ان سے عبید اللہ عمری نے، ان سے نافع نے، اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1088۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی خاتون کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتی ہو جائز نہیں کہ 1 دن رات کا سفر بغیر کسی ذی رحم محرم کے کرے۔ اس روایت کی مطابقت یحییٰ بن ابی کثیر، سہیل اور مالک نے مقبری سے کی۔ وہ اس روایت کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1089۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ میں ظہر کی 4 رکعت پڑھی، اور ذوالحلیفہ میں عصر کی 2 رکعت پڑھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1090۔ پہلے نماز 2 رکعت فرض ہوئی تھی، بعد میں سفر کی نماز تو اپنی اسی حالت پر رہ گئی، البتہ حضر کی نماز پوری 4 رکعت کر دی گئی۔ زہری نے بیان کیا کہ میں نے عروہ سے پوچھا کہ پھر خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیوں نماز پوری پڑھی تھی؟ انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کی جو تعویل کی تھی وہی انہوں نے بھی کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1091۔
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب سفر میں چلنے کی جلدی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز دیر سے پڑھتے، یہاں تک کہ مغرب اور عشاء ایک ساتھ ملا کر پڑھتے۔ سالم نے کہا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو بھی جب سفر میں جلدی ہوتی تو اس طرح کرتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1092۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے مغرب کی نماز اس دن دیر میں پڑھی تھی جب انہیں ان کی بیوی صفیہ بنت ابی عبید کی سخت بیماری کی اطلاع ملی تھی۔ چلتے ہوئے میں نے کہا کہ نماز یعنی وقت ختم ہوا چاہتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ چلے چلو۔ پھر دوبارہ میں نے کہا کہ نماز، آپ نے پھر فرمایا کہ چلے چلو۔ اس طرح جب ہم 2 یا 3 میل نکل گئے تو آپ اترے اور نماز پڑھی۔ پھر فرمایا کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تیزی کے ساتھ چلنا چاہتے تو اسی طرح کہتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے خود دیکھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منزل مقصود تک جلدی پہنچنا چاہتے تو پہلے مغرب کی تکبیر کہلواتے اور آپ اس کی 3 رکعت پڑھا کر سلام پھیرتے، پھر تھوڑی دیر ٹھہر کر عشاء پڑھاتے اور اس کی 2 ہی رکعت پر سلام پھیرتے۔ عشاء کے فرض کے بعد آپ سنتیں وغیرہ نہیں پڑھتے تھے، آدھی رات کے بعد کھڑے ہو کر نماز پڑھتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1093۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اونٹنی پر نماز پڑھتے رہتے، خواہ اس کا منہ کسی طرف ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1094۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز اپنی اونٹنی پر غیر قبلے کی طرف منہ کر کے بھی پڑھتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1095۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نفل نماز سواری پر پڑھتے تھے، اسی طرح وتر بھی، اور فرماتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1096۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سفر میں اپنی اونٹنی پر نماز پڑھتے، خواہ اس کا منہ کسی طرف ہوتا، آپ اشاروں سے نماز پڑھتے۔ آپ کا بیان تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1097۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹنی پر نماز نفل پڑھتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر کے اشاروں سے پڑھ رہے تھے، اس کا خیال کیے بغیر کہ سواری کا منہ کدھر ہوتا ہے، لیکن فرض نمازوں میں آپ اس طرح نہیں کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1098۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سفر میں رات کے وقت اپنے جانور پر نماز پڑھتے، کچھ پرواہ نہ کرتے کہ اس کا منہ کس طرف ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اونٹنی پر نفل نماز پڑھا کرتے، چاہے اس کا منہ کدھر ہی ہو، اور وتر بھی سواری پر پڑھ لیتے تھے، البتہ فرض اس پر نہیں پڑھتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 1099۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر مشرق کی طرف منہ کیے ہوئے نماز پڑھتے تھے، اور جب فرض پڑھتے تو سواری سے اتر جاتے اور پھر قبلے کی طرف رخ ہو کر کے پڑھتے۔